یقین نہیں کر پاتا۔ بھائی ابو ثمامہ ساعدی بڑی عمر ہے، جوان ہے، 90 92 94 سال تک عمر لکھی ہے۔ اصحاب رسول میں سے 6 صحابی جو کربلا میں لشکر حسین میں تھے، بڑی بڑی 90 سال کی عمر، 80 85 سال کی عمر وہاں موجود ہے۔ یہ لوگ تو رسول کے زمانے سے جنگیں دیکھتے آئے ہیں، کچھ امیر کائنات کے اصحاب میں ہیں، کچھ مولا حسن کے اصحاب میں ہیں، کچھ کوفے کے سورما ہیں، پہلوان ہیں، ان سب کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ لیکن اسی لشکر میں شب عاشور جب سب اپنی وفا کا یقین دلا رہے ہیں، سب کے سب بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ہم نے کل مرنا ہے، کٹنا ہے، شہید ہونا ہے، ایک کم سن بچہ جو ابھی جوان بھی نہیں ہوا وہ کھڑا ہوتا ہے، چچا جان کیا میں بھی شہید ہوں گا؟ یا بنی یا قاسم کیف الموت عندک، بیٹے قاسم تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ یا عما اے مودت الموت عندی احلا من العسل، چچا جان مجھے موت شہد سے زیادہ شیرین لگتی ہے۔ حسین ابن علی نے جملہ کہا، قاسم ہاں ہاں تمہارا نام بھی شہیدوں میں ہے، یہاں تک کہ تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی شہیدوں میں ہے۔ یا عما هل یصلون الی الخیام، چچا جان کیا اشقیاء خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ غیرت قاسم کو گوارا نہ ہوا، چچا جان کیا اشقیاء خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹے میں اصغر کو خود میدان میں لے کر آؤں گا۔ اجرکم علی اللہ، قاسم بیٹے آپ لوگ مصائب سنتے رہتے ہیں، آج تھوڑا ہٹ کے سنیے۔ حسین ابن علی نے کہا تم شہید ہوگے، وَلَكِنَّكَ تَبْلُو بِبَلَاءٍ عَظِيمٍ، لیکن اللہ تمہیں ایک ایسی مصیبت دے گا جو کسی اور کے لیے نہیں ہے، ایک رتبہ ہے جو کسی اور کے لیے۔ یہ حسین ابن علی نے اشارہ کیا پامالی قاسم کی طرف، یہ دلیل روائی ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی 4 کتابیں نہیں پڑھتے محقق بن جاتے، ایک مقتل ڈھنگ سے نہیں پڑھا علامہ بن کے گھوم رہا ہے، فتوے دے رہا ہے کہ جی میں نے فلاں کتاب پڑھی ہے، شرم نہیں آتی اس کو یہ بولتے ہوئے، قاسم کا لاشا پامال نہیں ہوا۔ ہے اتنا احمق، ہے اتنا بے وقوف، کہتا ہے کہ وہ جو قاسم کو مارنے آیا تھا، قتل کرنے آیا تھا، وہ پامال ہوا تھا۔ کہاں گئی تمہاری عقل؟ قاسم اور وہ پاس پاس تھے، جب وہ پامال ہو گیا تو قاسم بچے کیسے؟ تو عقلی دلیل ہے نا۔ تو تم خامہ خامے مصائب اہل بیت کا انکار نہ کرو، خامہ خامے عزاداروں کو گریے سے مت روکو۔ حسین شب عاشور کہہ رہے قاسم تم بلاء عظیم میں مبتلا ہوگے۔ عاشور کا دن آیا، حر گئے، حر کے بعد حبیب و مسلم ابن اوسجہ گئے، دیگر سارے کے سارے اعوان و انصار، ابو مسلم ابو ثمامہ ساعدی گئے، کاہل گئے، ہلال گئے، ایک کے بعد ایک سب جاتے رہے۔ کربلا کے شہداء اہل بیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اکبر چلے گئے، قاسم پریشان گھوم رہے کہ میری باری کب آئے گی۔ کبھی خیمے میں جاتے ہیں، کبھی خیمے سے نکلتے ہیں۔ قاسم بیٹے، ام فروا نے کہا، مادر قاسم نے کہا، رملہ نے کہا، قاسم بیٹے کیوں پریشان ہو؟ اماں بار بار چچا سے کہہ رہا ہوں لیکن مجھے جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ خیمے میں جا کر بیٹھے اور اپنا سر زانوؤں پہ رکھ دیا۔ اچانک ہی ماں نے کہا، قاسم بیٹے، 2 روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں ماں نے کہا، بعض روایتوں میں خود قاسم کو کہتا، جو بھی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ ماں نے کہا قاسم بیٹے، جب تمہارے بابا دنیا سے جا رہے تھے اپنے سینے پہ لٹا کے تمہیں کہا تھا، وہ کیا کہا تھا اسے خط میں لکھ بھی دیا ہے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ قاسم بیٹے جب زندگی میں کوئی سب سے بڑی پریشانی آئے تو اس تعویذ کو جو میں بازو پہ باندھ رہا ہوں کھول لینا، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ 12-13 سال
حسین نے قاسم کی زندگی میں کوئی مصیبت نہ آنے دی. یہ زندگی کی پہلی مصیبت ہے جس میں قاسم مبتلا ہوا ہے. پریشان ہے قاسم. اماں کے کہنے پر بازو سے تعویذ کو اتارا. اب جو کھول کے دیکھا خط میں تحریر حسن تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی یا قاسم اذا رأیت عمک فی کربلا وحیدا فریدا فلا تبخل بنفسک. اے میرے لخت جگر قاسم، جب کربلا میں اپنے چچا کو نرغے آدھا میں اکیلا دیکھو تو قاسم اپنا گلا حسین پہ کٹا دینا. خط کو دیکھا، قاسم کے چہرے پہ خوشی آ گئی. لے کر دوڑے خط کو. چچا جان، چچا جان. قاسم کو کوئی خوشخبری مل گئی، کوئی نوید مل گئی. تحریر دکھائی اپنے چچا کو. علماء کے بقول اب تک حسین روک رہے تھے لیکن اب روک نہیں سکتے تھے. حسن کا حکم آ گیا تھا. اجرکم علی اللہ. یہ کون ہے جو میدان جنگ میں جا رہا ہے؟ ذرا اس کے اندازے کی نہیں ہے. تلوار اگر حمائل کرے، کمر سے باندھے تو تلوار زمین پہ لکیر کھینچتی ہے. گھوڑے پر اگر بیٹھے تو پاؤں رکابوں میں نہیں پہنچتے ہیں. حسین نے تیار کیا. امام حسن کا امامہ نکالا، سر پہ باندھا اور دو اس کے پٹکے ایسے لٹکا دیے. اس کے بعد قاسم کو دیکھا اور اس کے بعد توجہ گریبان کو چاک کیا. چچا جان یہ کیوں؟ کہ بیٹے یہ یتیموں کی نشانی ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. حسین نے بھتیجے کو گلے سے لگایا. مقتل کا جملہ ہے. فبکیا حتی غشی علیہما. چچا اور بھتیجے نے اتنا گریہ کیا کہ زمین کربلا پہ گر گئے. کسی بزرگ مقتل نگار کا جملہ پڑھ رہا ہوں. بے ہوش کو جو بے ہوش ہو چکا ہو، جو غش کھا کے زمین پہ گر چکا ہو، اسے غش سے اٹھانے کے لیے پانی چاہیے. یہاں پانی بھی نہیں، پانی بند ہو چکا ہے. مقتل کا جملہ ہے. زینب نے اپنے آنسوؤں سے حسین اور قاسم کو اٹھایا. اجرکم علی اللہ. قاسم کو روانہ کیا. حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے اجرکم علی اللہ. خرج غلام کأنہ فلقۃ قمر. لشکر حسین سے ایک ایسا لڑکا نکلا جس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا لگ رہا. حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کسی نے مجھ سے کہا اسے کون مارے گا؟ حمید پلٹ کے کہتا ہے اگر یہ مجھے مارے میں تب بھی نہیں ماروں گا. اجرکم علی اللہ. قاسم آگے بڑے، رجس پڑا. ان تنکرونی فانا ابن الحسن. اجرکم علی اللہ. اگر تم مجھے نہیں پہچانتے میں حسن کا لخت جگر ہوں. یہ کہہ کر قاسم نے حملوں پہ حملے کرنا شروع کیے. ازرق شامی سے کسی نے کہا کہ جاؤ قاسم کے ساتھ لڑنے جاؤ. کہنے لگا میں بڑا سورما ہوں، میں بڑا پہلوان ہوں، میں اپنے بیٹوں کو بھیجوں گا. ایک بیٹے کو بھیجا، قاسم نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. دوسرے کو بھیجا، قاسم نے فنار کر دیا. تیسرے کو بھیجا، قاسم نے واصل جہنم کر دیا. چوتھے کو بھیجا، قاسم نے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اجرکم علی اللہ. اب باپ خود آیا لڑنے کے لیے. قاسم نے اسے بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا. داد دی حسین نے اور عباس نے. شاباش قاسم بیٹے، جنگ ایسے لڑتے ہیں. اجرکم علی اللہ. 35 لوگوں کو واصل جہنم کر چکا قاسم. ایسے میں جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہے. ہائے رے ہیبت حسن کیا ہوگی جب قاسم کا یہ عالم ہے. ہزاروں کے لشکر کے سامنے جھکے قاسم. تسمے کو بند کرنے کے لیے کسی لعین نے وار کیا. قاسم کا سر 2 ٹکڑوں میں. ماتم کرتے رہیے ماتم. اجرکم علی اللہ. ادرک یا اماں، چچا جان مدد کو آئیے. وہ جس لعین نے وار کیا تھا حسین جب پہنچے اس نے بھی مدد کے لیے پکارا کیونکہ قاسم نے تلوار مار کے اس کے ہاتھ کاٹ دیے تھے. وہ بھی زمین پہ پڑا، قاسم بھی زمین پہ پڑے. اب دوڑے عقاب کی مانند حسین. جب حسین پہنچے
پہنچے لشکر یزید حسین کو دیکھ کے بھاگا، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے، نشانی حسن کی پامال ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک اور دلیل، آخری دلیل، وہ قاسم جس کی کمر پہ تلوار باندھو تو زمین پہ لکیر کھینچے، وہ قاسم جس کے اندازے کی زرہ نہیں، وہ قاسم جو قد میں چھوٹا ہے، اسی قاسم کو لاشا پامال ہونے کے بعد جب اٹھایا نا حسین نے سینے سے لگایا، راوی یہ کہتا ہے اب قاسم کے پیر زمین سے لگ رہے تھے، حسین کا قد بڑا ہے، قاسم کا قد چھوٹا ہے، یہ پیر زمین سے کیسے لگے؟ جس کا جوڑ جوڑ سے الگ ہو جائے، جس کا بدن پامال ہو جائے، اس کا حال